یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے لاہور میں MAO کالج کی بیک پر ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ سارا دن کام کرتا تھا اور رات کو آ کر بستر پر گر پڑتا تھا۔ ایک شام ایک بزرگ توبہ ٹیک سنگھ سے آ گئے۔ وہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو لینڈ لائن پر فون کرتے تھے یا پھر خط اور رکے لکھتے تھے۔ بزرگ میرے ایک کلاس فیلو کا رکا لے آئے۔ میں نے انہیں چائے پلائی، کھانا کھلایا اور پھر تشریف آوری کی وجہ پوچھی۔ وہ بولے، آپ جس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں میں اس کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میری ملاقات کا بندوبست کر دیں۔ میں نے عرض کیا، جناب میں ان کو بالکل نہیں جانتا، میں آپ کی ملاقات کیسے کرا سکتا ہوں؟ مگر ان کا کہنا تھا کہ آپ کوشش کریں، ہمارا مقصد نیک ہے، ملاقات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ قصہ مختصر، میں نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، اس سے مالک کا ایڈریس لیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جہانگیر بدر کا دست راست ہے، اور جہانگیر بدر اس زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر تھے۔ میں جیسے تیسے بزرگ کو ہاسٹل کے مالک کے پاس لے گیا۔ وہ ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز شخص تھا۔ وہ باہر گیٹ پر آیا اور ہم سے کھڑے کھڑے پوچھا، ہاں کیا بات ہے؟ میں تازہ صحافی بنا تھا، لہٰذا مجھے اپنا تعارف کرانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے تعارف کرایا، مگر وہ گیٹ پکڑ کر ہمیں گھورتا رہا۔ میں نے بزرگ کی طرف دیکھا، وہ آہستہ آواز میں بولے، بیٹا میں شیخ اللہ دیتا ہوں، توبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں، آپ کے والد میرے دوست تھے، میں آپ کو بچپن میں سینکڑوں مرتبہ ملا تھا۔ وہ تھوڑا سا نرم ہوا، اس نے ہمیں اندر بلا لیا، لیکن باہر برآمدے میں بٹھا دیا اور بزرگ سے پوچھا، جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بزرگ بولے، آپ کے والد نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، وہ سخت دل لوگ ہیں، وہ روز آپ کے والد کی قبر پر آتے ہیں، مرحوم کو برا بھلا کہتے ہیں اور قبر سے اپنا قرض واپس مانگتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا نواز رکھا ہے، میرا مشورہ ہے آپ اپنے شہر واپس جائیں، ان لوگوں کا حساب کریں اور ان کی رقم ادا کر دیں تاکہ وہ آپ کے والد کی قبر کی تجلیل بند کر دیں۔ وہ شخص ہنسا اور بزرگ سے مخاطب ہوا، شیخ صاحب مشورے کا بہت شکریہ، لیکن پیسے میرے والد نے دینے تھے، میں کیوں ادا کروں؟ آپ میری طرف سے معذرت قبول کریں اور مجھے آئندہ ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر پسینہ اور بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹا وہ آپ کا والد تھا اور والدین کا قرضہ ادا کرنا اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا لگایا اور بولا، ہوگا، لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے ابا جی کو نہیں کہا تھا کہ وہ یوں لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے رہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ہم بھی کھڑے ہوئے اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ بزرگ نے راستے میں بتایا، اس کا والد پوری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، ہم اسے روکتے رہے تو وہ اپنے بچوں کا نام لے کر کہتا تھا، مجھے ان کی تعلیم اور ضرورتوں نے مجبور کر رکھا ہے، لیکن آج وہی بچے اپنے والد اور اس کے قرض کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ قرض خواہ روز ان کے والد کی قبر پر آتے ہیں اور بد دعا دے کر واپس جاتے ہیں۔ مجھ پر اللہ نے کرم کیا اور میں وقت کے کندھے پر بیٹھ کر زندگی میں آگے آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں نے جب بھی کوئی جنازہ اور کوئی قبر دیکھی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا اور میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ اور دوسرا واقعہ ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا۔ ڈاکٹر امجد ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کا مالک تھا۔ اس کے والد ڈپٹی کمشنر رہے تھے اور یہ IG پنجاب سردار محمد چودھری کا داماد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کی بارش کی اور یہ اس بارش میں بھیگتا بھیگتا کیچڑ میں جا گرا۔ اس نے سب سے پہلے ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کے 13,000 ممبرز کے 10 ارب روپے ہڑپ کیے اور پھر اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نظر گوندل کے بھائی ظفر گوندل کے ساتھ مل کر EOBI کی رقم بھی اڑا لی۔ ڈاکٹر امجد نے فرضی پلاٹ دے کر ظفر گوندل سے 2 ارب روپے لیے تھے اور یہ دونوں بعد ازاں یہ رقم آدھی آدھی کر کے نگل گئے۔ متاثرین نے احتجاج شروع کیا۔ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے۔ سو موٹو ہوا، عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں۔ لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے چیف جسٹس اور ملزم کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا۔ ڈاکٹر امجد کے صاحبزادے مرتضیٰ امجد اور افتخار محمد چودھری کی صاحبزادی افرا افتخار کی شادی ہو گئی اور یوں ایڈن ہاؤسنگ اسکیم اور EOBI کے کیسز کھو کھاتے چلے گئے۔ دور بدلا، نیب کے مقدمے شروع ہوئے تو پورا خاندان ملک سے بھاگ گیا۔ نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ FIA نے 26 ستمبر 2018 کو مرتضیٰ امجد کو دبئی سے گرفتار کر لیا۔ افتخار محمد چودھری نے کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریڈ وارنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ لوگ خاندان سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کیسز چلتے رہے اور افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ ڈاکٹر امجد کو بچاتا رہا۔ فراڈ کی رقم 25 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اس دوران پلی بارگیننگ کے لیے بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ 3 ارب روپے دے کر 25 ارب روپے معاف کرانا چاہتا تھا۔ نیب نہیں مانا۔ یہ اس دوران کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔
پاکستان آیا، علاج شروع ہوا، لیکن طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، ادویات اور افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا اور ڈاکٹر امجد 23 اگست 2021 کو لاہور میں انتقال کر گیا۔ لواحقین نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن متاثرین کو خبر ہو گئی اور یہ پلے کارڈز اور پوسٹرز لے کر پہلے اس کے گھر اور پھر جنازے پر پہنچ گئے اور ہماری رقم واپس کرو کے نعرے لگانے لگے۔ پولیس بلائی گئی، پولیس جنازے اور احتجاجیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، پولیس کی مدد سے جنازہ اٹھایا گیا اور پولیس ہی کی نگرانی میں ڈاکٹر امجد کو دفن کیا گیا۔ آج اس واقعے کو 8 دن ہو چکے ہیں، لیکن متاثرین اس کی قبر پر بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان نے وہاں گارڈز کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا عبرتناک واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ کیجیے۔ ڈاکٹر امجد نے جس خاندان اور جن بچوں کے لیے 25 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا، وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی شخص اسے مٹی کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ دولت کے پیچھے بولے ہونے والے بیوقوفوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان جب ہوس کے کیچڑ میں گرتا ہے تو پھر یہ انسان نہیں رہتا، یہ بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا دولت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور یہ کاغذ کے ٹکڑے جل بھی سکتے ہیں، گل بھی سکتے ہیں، پھٹ بھی سکتے ہیں اور کینسل بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر دولت بینکوں کے سٹیٹمنٹ پر چھپی ہوئی چند فگرز اور ان کے آخر میں بے شمار صفر ہیں، اور یہ صفر اور یہ بینک بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت اللہ کے زمین کے چند ٹکڑے ہیں اور ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے؟ ہمارا رب، اور یہ رب جب چاہے اپنی لیز جس کے نام چاہے شفٹ کر دے۔ اور بس سوال یہ ہے، ہم پھر پرائے مال کے لیے کیوں باولے ہو جاتے ہیں؟ ہم زمینی ٹکڑوں، بینکوں کے زیروز اور کاغذ کے نوٹوں کے لیے بد دعاؤں کی فصل کیوں بوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی آہیں بد دعائیں اور لعنتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگتے ہیں، یا ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ابا مرحوم کہتے رہتے ہیں اور ہمیں دفن پرائے لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کی عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے تو آپ پلیز اپنی چارج شیٹ سے گناہ، ہرس اور فراڈ کو خارج کر دیں۔ آپ نے جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، جس کو جو دینا ہے دے دیں، اور جتنی توبہ کرنی ہے کر لیں۔ آپ کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، زندگی کی رسی کسی بھی وقت کھینچ لی جائے گی، اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں، چیونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چیونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دہانے نہ کھینچیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں۔ آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی، اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا رہے گا، جبکہ آپ کی ہوس کے بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسج کرتے رہیں گے، اور ان کے دوست وہ کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں، آگے کھائی ہے، اور اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گرے پڑے ہیں۔